اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ دورہ قرآن حکیم کا آج سبق نمبر 71 یعنی 71 ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی علمی وسعتوں کا بیان ہو رہا تھا۔ ترجمہ پھر سن لیجئے۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا اس نے آپ کو، علم دے دیا اس نے آپ کو، ما، ہر اس چیز کا، لم تکن تعلم، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی جو بھی آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم سکھلا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اس میں یہ جو لفظ ما ہے نا، ما لم تکن تعلم، یہ ما کس لیے آتا ہے؟ اصول کی کتابوں میں موجود ہے، مثلا نور الانوار میں ہے کہ یہ جو دو لفظ ہیں نا، من اور ما، اصل وضع کے اعتبار سے یہ عموم کے لیے ہیں، یہ عموم کے لیے ہیں۔ ہاں، جب کوئی قرینہ پایا جائے تو خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل میں کس لیے بنائے گئے ہیں؟ عموم کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں ما عموم کے لیے ہے، ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے، ہر چیز جو بھی زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اب اسی تناظر میں دیکھیے، وَعَلَّمَكَ، اور علم دے دیا اللہ نے آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی نا؟ اب ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی قرینہ مل جائے تو پھر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی
قرینہ مل جائے کسی چیز کا تو پھر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ مثلاً ایک قرینہ ہے، ہر چیز میں تو وہ چیزیں بھی ہیں نا جو لازمہ الوہیت ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام الہ تو نہیں، وہ تو عبد ہیں۔ اب یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اس ماں کے عموم میں سے ان چیزوں کی تخصیص کر لی جائے گی جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے شایان شان نہیں۔ سرکار عبد ہیں، عبد کے شایان شان ہر وہ چیز جس کا علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، وگرنہ سرکار کے اور اللہ کے علم میں کوئی تساوی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، بلکہ ایک قطرے کو ساتوں سمندروں سے جو نسبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ وہ نسبت بھی ہم نہیں دیتے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ علم کا ما لم تکن تعلم سے سرکار کی وسعت علمی پر استدلال صرف ہم نے ہی نہیں کیا، بڑے بڑے علماء نے اس سے سرکار کی وسعت علمی پر استدلال کیا ہے۔ اگر اس وسعت علمی کو ماننے سے ہم مشرک ہیں تو بھئی پھر جس نے اس وسعت علمی پر استدلال اس آیت سے کیا ہے وہ بھی مشرک بنیں گے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ مثلا حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے بدر الدین عینی، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ۔ بخاری شریف کی شرح لکھی انہوں نے عمدۃ القاری، کیا بات ہے اس شرح کی۔ انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی، عینی شرح ہدایہ، کنز الدقائق کی شرح لکھی انہوں نے، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے سوال ہوا کیا نبی کریم علیہ السلام کو روح کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ وہ آئی ہے نا پہلے بحث کہ چند علماء نے کچھ چیزوں کا استثناء کیا ہے کہ نہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا، وہ پہلے ان سے ہمارا اصولی جھگڑا نہیں ہے، جو سرکار کے لیے کچھ غیب مانے اور چند چیزوں کا علم نہ مانے ان سے ہمارا اصولی جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہ بحث امام بدر الدین عینی کے سامنے بھی آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، قلت، میں کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو۔ کہتے ہیں نہیں، میں اور آپ جو ہیں ہمیں روح کا علم نہیں، لیکن سرکار کی عظمت، سرکار کی شان اس سے بہت بلند ہے، حالانکہ آپ تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ یہ امام بدر الدین عینی کی عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا آپ کو جو نہ جانتے تھے۔ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور اللہ نے یہ کہہ کر نبی کریم علیہ السلام پر احسان جتلایا ہے،
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ ہے نا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس کی تفسیر میں انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ فلاں نبی پر اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے، فلاں نبی پر اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اور المسئلۃ الرابعہ، اس کے تحت انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان بیان کی کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسماء جمع ہے، اوپر الف لام داخل ہے، پھر آگے کلہا سے تاکید بھی ہو رہی ہے تاکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، ہر لغت میں۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی شان۔ اور سرکار کی فوقیت حضرت آدم پر کس طرح ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ کہا، ناموں کا ذکر کیا، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دیکھیے اس آیت سے امام رازی یہ شافعی ہیں، امام بدر الدین عینی یہ حنفی ہیں، یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر وہ چیز کا علم سکھا دیا جو سرکار کے شایان شان تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے بڑے زور شور سے بیان کیا ہے کہ ما عموم کے لیے آتا ہے، ہر چیز کے لیے۔ تو سنی صاحب ذرا سنبھل کے بڑے زور شور سے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُكُمْ، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 نکالو شاباش، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ سکھاتا ہے تم کو۔ کون سکھاتا ہے تم کو؟ محبوب نبی کریم علیہ السلام تم کو سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ ہر وہ چیز سکھاتے ہیں لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تو پھر صحابہ کا علم بھی تو سرکار کے برابر ہو گیا نا۔ سنی صاحب تگڑے ہو کے دلیل وہ دو جو ٹوٹے نہیں کسی جگہ سے۔ سوال کرتے ہیں لوگ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ادھر ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور یہاں ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب بھی سن لو، یہ اسی کے فضل کی، اسی کی توفیق سے جواب ہے، ورنہ ہم بیچارے کیا چیز ہیں۔ وَعَلَّمَكَ میں سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو سکھا رہا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ سکھانے والا بھی ایک ہے، سیکھنے والا بھی ایک ہے۔ تو جو کچھ اس نے سکھایا وہ سب کچھ مصطفیٰ نے سیکھ لیا۔ اور یہاں سکھانے والے مصطفیٰ ہیں، فرق ہے نا، اللہ کے پڑھانے میں اور سرکار کے پڑھانے میں تو فرق ہے نا، جو عبد اور معبود میں فرق ہے۔ پڑھانے والے ہیں محبوب
اور پڑھنے والے ہیں 1,14,000۔ یہاں تقسیم الجمع علی الجمع ہے، جب جمع کو جمع پر تقسیم کیا جائے تو پھر تقسیم ہو کر ملتا ہے، پورا نہیں ملتا۔ تو اب جو پڑھایا ہے وہ سب میں تقسیم ہوگا نا، سب کو پورا نہیں علم ملا، تھوڑا تھوڑا باقیوں کو ملا ہے، تقسیم الجمع علی الجمع کی وجہ سے۔ ایک سرکار نے پڑھایا، سب کچھ ہے ایک۔ دوسرا، ہم نے سرکار کے علم میں تخصیص کی تھی کہ سرکار الہ تو نہیں ہے، سرکار ہیں عبد، تو جو علوم شان عبدیت کے لائق ہیں اللہ نے وہ سکھائے ہیں، جو علوم شان الوہیت کے لائق ہیں وہ نہیں سکھائے۔ اور اسی طرح نبی کریم ہیں سکھانے والے، صحابہ ہیں سیکھنے والے، تخصیص تو یہاں بھی ہوگی نا۔ جو علوم شان رسالت کے لائق تھے وہ نہیں سکھائے صحابہ کرام کو، وہ علوم سکھائے ہیں جو شان امتی کے لائق ہیں، امتی کی شان کے لائق ہیں۔ ایک سکھائے بھی سب کو، اور وہ علوم جو شان الوہیت اور شان رسالت کے لائق ہیں وہ صحابہ کرام کو نہیں سکھائے گئے۔ دوسری آیت ہے جی، پھر نکالو بھائی، 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، مل گئے لفظ کہ نہیں؟ یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ، یہودیوں تم سکھائے گئے، ما، ہر وہ چیز، لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو پھر تو یہودیوں کا علم بھی سرکار کے علم کے برابر ہو گیا نا۔ یہاں پر بھی ما موجود ہے، ما عموم کے لیے ہے، تو اس کا جواب بھی سنیے۔ یہاں بھی ایک تو وہ چیز ہے، سکھائے کن کو گئے ہیں؟ یہودیوں کو، ایک کو یا پوری جماعت کو؟ پوری جماعت کو۔ ایک تقسیم الجمع علی الجمع۔ دوسرا، عقل اس بات کی مخصص ہے کہ جو علوم لازمہ نبوت ہیں، اور کچھ علوم ایسے ہیں جو نور ایمان سے ملتے ہیں، ان کا علم یہود کو اللہ نے نہیں دیا۔ وہ علوم جو لازمہ نبوت ہیں وہ بھی نہیں ملے، اور وہ علوم جو نور ایمان کی وجہ سے ملتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں دیے گئے۔ علمک ما لم تکن کا جھنڈا وہ پھریرا لہرا رہا ہے کہ جو چیز بھی نبی کریم علیہ السلام اپنی شایان شان نہیں جانتے تھے، اللہ نے ساری کی ساری محبوب علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، 30واں پارہ سورہ علق، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو ہر وہ چیز جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں سیکھنے والی پوری جماعت نہیں ہے، فرد واحد ہے، فرد واحد ہے۔ وہاں سنی صاحب آپ کی وہ بات نہیں چلے گی کہ تقسیم الجمع علی الجمع ہے، یہ نہیں بات چلے گی۔ یہاں الانسان جو ہے یہ واحد ہے، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ چلو بھئی دیکھ لیتے ہیں یہ انسان ہے کون، کس کو انسان کہا گیا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں کہتا، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب،
وہ دیوبند میں مفتی بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، پھر کراچی میں انہوں نے مدرسہ بنایا دارالعلوم کراچی کے نام سے۔ انہی کے فرزند ہیں دونوں، مولانا مفتی رفیع عثمانی اور مولانا مفتی تقی عثمانی۔ دیوبندیوں میں معتدل قسم کے علماء ہیں۔ اچھا، وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں بعض حضرات مفسرین نے اس آیت میں انسان سے حضرت آدم یا نبی کریم علیہ السلام کو مراد قرار دیا ہے۔ اللہ نے کس کو سکھایا؟ یا آدم علیہ السلام کو جو نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یا نبی کریم علیہ السلام کو جو وہ نہیں جانتے تھے، عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، علم الانسان ما لم یعلم۔ کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو تعلیم دی گئی، وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ ساری مفتی صاحب کی عبارت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم، لفظوں پر غور کرنا، آخری پیغمبر ہیں جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم اور لوح و قلم کے علوم شامل ہیں۔ یہ علمہ ما لم تکن کی شان دیکھو، اس کا پھریرا کہاں کہاں لہرا رہا ہے۔ محبوب، اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھائی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب کیا لکھتے ہیں؟ تمام انبیاء سابقین کے علوم وہ بھی، اور قلم کا علم بھی، اور لوح کا علم بھی، جو سب کچھ شامل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ آگے لکھتے ہیں کما قالا، جس طرح کہ کہا ہے بوسیری نے، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ محبوب پیارے، آپ کے علم کے سمندر میں سے دو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، ایک کا نام لوح ہے، ایک کا نام قلم ہے۔ تو یہ سرکار کا علم ہے، یہ امام اللہ علی قاری نے ترجمہ کیا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، آپ کے علموں کا ایک حصہ کیا ہے؟ قلم کا علم بھی اور لوح کا علم بھی۔ تفسیر معارف القرآن ہے، جلد 8 ہے، صفحہ 787 ہے۔ اچھا، یہ مولوی غلام اللہ خان صاحب جو کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے آج کل کے جتنے، ان سب کے وہ بڑے استاد ہیں، انہوں نے بھی لکھا علم الانسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ دونوں گروپ آ گئے نا دیوبندیوں کے۔ حوالہ ہے جواہر القرآن، جلد 3، صفحہ 1385۔ ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے معالم التنزیل، امام بغوی کی تفسیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا یہاں الانسان سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور علمک ما لم تکن تعلم اس کا بیان ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا، اور اس کا بیان کیا؟ انسان سے مراد کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، لفظ دیکھو نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ سبحان اللہ۔ معالم التنزیل جلد 7 صفحہ 269۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام قرطبی، یہ مالکی ہے۔ اچھا، یہ جو تفسیر ہے نا بغوی، اس کے متعلق نجدیوں کے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا کہنا ہے
کہ کشاف اور بیضاوی کے مقابلہ میں معالم التنزیل میں من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بدعتی آراء سے بھی محفوظ ہے۔ ارے اگر یہ بدعتی نہیں بنے، اگر یہ مشرک نہیں بنے، تو ہم علمک ما لم تکن تعلم سے اپنے لجپال آقا کی وسعت علمی مراد لے کر ہم کیسے مشرک اور بدعتی بن سکتے ہیں؟ فتویٰ لگانا ہے تو سب پر لگاؤ۔ الحمدللہ یہ ہیں وہ دلائل جن کی بنا پر ہم سرکار کی اس وسعت علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، امام قرطبی مالکی ہیں، وہ فرماتے ہیں قیل الانسان ہونا آدم علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انسان سے یہاں آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ علمہ اسماء کل شیء، کہ اللہ نے ان کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، ہر چیز کا نام سکھا دیا، جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ إِلَّا وَعَلَّمَ سُبْحَانَهُ آدَمَ اسْمَهُ بِكُلِّ لُغَةٍ۔ کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جس کا نام ہر لغت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو نہ سکھایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام قرطبی۔ وقیل الانسان ہن الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے یہ جو ہے نا علم الانسان ما لم یعلم، یہاں انسان سے مراد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، وہ دلیلہ، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب، اللہ نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں ایک بڑے نکتے کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مستقبل کا بیان کرنا ہوتا ہے، صیغہ ماضی کا بیان ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی صیغہ ماضی کا آئے نا، وہاں سے مراد ماضی نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ یہاں ماضی ہو۔ جس طرح کے کئی لوگ جن کو علم ہوتا نہیں ہے وہ اڑ جاتے ہیں، نہیں جی یہاں پر دیکھو صیغہ ماضی کا ہے، آتانی الکتاب، کتاب مجھے دے دی گئی ہے، آتا ہے ماضی کا صیغہ ہے، اڑ جاتے ہیں نا۔ نہیں، اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو ہے نا علامہ کا، یہ علامہ کا اصل میں یعلم کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ ہر وہ چیز سکھا دے گا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ادھر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، ادھر نبی کریم علیہ السلام کا علم مقدس ما کانا و ما یکونوں کا اللہ نے مکمل کر۔ اب پڑھو اس آیت کو، وَأَنزَلَ اللَّهُ، کھولو آیت نمبر 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، اور آگے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو سکھا دی، ہر وہ چیز کا علم دے دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے، یعنی آہستہ آہستہ آ کے آپ کو دیتے رہیں گے۔ جس چیز کا وقوع یقینی ہوتا ہے اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ مفتی شفیع صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ سرکار کے علوم میں کس کس کے علوم شامل ہیں؟ تمام پہلے پیغمبروں کا علم، قلم کا علم، لوح محفوظ کا علم۔ ہمارا ایک وظیفہ ہے قصیدہ بردہ شریف، اور یہی وظیفہ علماء دیوبند کا بھی ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ یعنی جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ یعنی اکثر آج کل تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم چھوڑ گئے ہیں، وگرنہ سبق کی ابتدا میں اور سبق کے انتہا میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا تھا۔
یہ قصیدہ لکھا ہے امام شرف الدین نے. اس کی ایک شرح لکھی گئی ہے، دیوبند سے چھپی ہے، عطر الوردہ. علماء دیوبند کے حکیم الامت کہتے ہیں کہ وہ امام بوصیری، شرف الدین بوصیری بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، بڑا علاج کرایا، آرام نہ آیا. آخر انہوں نے سوچا آج اپنے ہی طبیب سے عرض کرو. جو ہاتھ کچھ کام کرتا تھا اس سے انہوں نے یہ سرکار کی نعت شریف لکھی. شروع ہوتی ہے امین تذکر جیران بذی سلمی، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ قصیدہ بردہ شریف. نعت لکھی، نعت لکھ کر سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ ہمارے نصیب میں پھر کرے یار. سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. سرکار نے فرمایا تو نے میری نعت لکھی ہے؟ جی آقا لکھی ہے. فرمایا چل پھر مجھے آج میرے لیے لکھی ہوئی نعت سنا. وہ کھڑے ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا. واہ بوصیری تیری عظمت کے قربان جائیں. آج کوئی نعت پڑھتا ہے کسی کی صدارت میں، کوئی نعت پڑھتا ہے کسی کی صدارت میں. تو نے نعت پڑھی تو خود سید الانبیاء کی صدارت میں. نعت شریف پڑھی تو سرکار تھانوی صاحب لکھتے ہیں سرکار سن رہے تھے، سن کے خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے. جب نعت شریف ختم ہوئی تو سرکار کے جسم مقدس پر ایک بڑی خوبصورت چادر تھی. آپ نے وہ چادر اتاری دی انعام کے طور پر. پھر آپ نے اپنا کرم والا دست مقدس، عطا والا ہاتھ مبارک یوں بوصیری کے جسم پر پھیرا. بس ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، بوصیری کا فالج غائب ہو گیا. فرمایا دنیا کا انعام یہ ہے، قیامت کا انعام یہ ہے، تمہیں ساتھ لے کر جنت جائیں گے. اب بوصیری صاحب اٹھے، فالج غائب تھا، چادر والا انعام موجود تھا. اور چادر کو کہتے ہیں نا بردہ، قصیدہ بردہ. بس اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، نفل پڑھ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو ایک سبز چوگے والا بابا کھڑا تھا. اس نے کہا یار وہ نعت مجھے بھی لکھ دے. پوچھا کون سی؟ میں نے تو کئی نعتیں لکھی ہیں. اور جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بذی سلمی. بوصیری نے کہا یہ تو میں نے رات ہی لکھی ہے، میں نے تو کسی کو سنائی نہیں. تو اس بابے نے کہا نہیں، جب یہ تو رات سرکار کو سنا رہا تھا نا میں بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. پھر اس کا شہرہ ہو گیا. بادشاہ کو یا وزیر کو کوئی کام تھا، نہیں ہو رہا تھا، تو اس کو خواب میں حکم ملا کہ وہ اس سے نا یہ لے کر قصیدہ شریف اس کو سر پر رکھے. اللہ نے آرام دے دیا. اس کا بڑا شور ہوگا. بادشاہ نے سونے کے پانی سے اس کو لکھوا کرنا آویزاں کیا. اتنی برکت والا ہے. اب حدیث شریف کی قسمیں ہیں 3. ایک ہے قولی. قولی وہ حدیث ہے جو سرکار ارشاد فرمائیں، جو بولے، تو سرکار نے کہا ہے. یہ حدیثیں کون سی ہیں؟ قولی. کچھ حدیثیں ہیں فعلی. سرکار نے کہا تو کچھ نہیں لیکن کیا ہے. جو سرکار نے کیا ہے وہ ہے حدیث فعلی. اور ایک ہے حدیث تقریری کہ سرکار کے سامنے ایک
کام کسی نے کیا یا کہا، سرکار نے اس کو روکا نہیں، تو یہ بھی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ہے تقریری۔ کیوں؟ سرکار کی ڈیوٹی ہے، وہ سرکار اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روک۔ اگر برا ہوتا تو سرکار لازماً روکتے، یہ ڈیوٹی نبوت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا صحیح وارث بھی وہی ہے جو یہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اچھا، سرکار کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا گیا، اگر سرکار بالکل چپ رہتے، نہ ہاں کرتے نہ کرتے، پھر بھی حدیث تو ہوتا نا، اور حدیث کون سی بنتی؟ تقریری۔ لیکن یہ تو وہ ہے جس کو سن کر سرکار خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو کر سرکار انعام دے رہے ہیں، تو یہ قصیدہ بردہ شریف کتنے اعلیٰ پائے کی حدیث بن گئی بھائی۔ اب اس حدیث کا شعر کیا ہے؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا۔ محبوب پیارے، یہ دنیا بھی آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے، اور یہ اس کی سوکن قیامت، یہ بھی آپ کی سخاوت کی ایک جھلک ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علموں میں سے لوح کا علم بھی ہے اور قلم کا علم بھی آپ کے علم کی ایک شاخ ہے۔ اب قلم کا علم کتنا ہے، لوح کا علم کتنا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، پھر قلم کو فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا ماذا اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، چل میں اللہ کی تقدیر لکھ دے۔ میں اللہ کی تقدیر لکھ دے۔ فکتبہ، تو اس نے لکھا کیا؟ ما کانا، جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، وما ہوا کائن الی الابد، اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ کس نے لکھ دیا؟ قلم نے۔ اور قلم کا علم زیادہ ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا؟ نبی کریم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، کیونکہ قلم کا علم تو نبی کریم علیہ السلام کے علم کے سمندر کی ایک نہر ہے، اس دریا کی ایک نہر ہے۔ تو جب قلم کا علم اتنا ہے تو میرے آقا کا علم کتنا ہوگا، اور لوح محفوظ کا علم کتنا ہے؟ خود مخالفین قرآن پڑھ کے بیان کرتے ہیں کتاب مبین لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر چیز اور ہر خشک چیز سب کا ذکر کتاب مبین، لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے قرآن، وہ کہتے ہیں نہیں لوح محفوظ میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لوح محفوظ کے اندر ہر تر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک چیز کا ذکر موجود ہے، اور قلم نے ما کانا وما ہوا کائن الی الابد سب کچھ لکھ دیا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ اور ہم پر شرک کا فتویٰ نہ لگا، جلد بازی میں آج تو شرک کا فتویٰ لگائے گا نا ہم پر، تو قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم مشرک ہیں تو پھر علماء دیوبند کو بھی مشرک کہنا ہوگا، جن کا وظیفہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ ایک دوسری یہاں ایک بات میں اور سنا دوں، یہ غالباً بات ہے 89 کی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 31 سال ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ساتھی پڑھتے رہے ہیں، نظر آیا تھا ایک دو دن پہلے، وجیہ الحسن۔
اس کے والد تھے مولانا محمد حیات، وہ مجھ سے پڑھتے بھی رہے ہیں، بھابڑا کے تھے۔ بھابڑا میں ایک مناظرے کا بدلہ لینے کے لیے مجھے جانا پڑا۔ اشارہ سمجھ گئے ہو؟ کسی اور نے پہلے مناظرہ کیا تھا، ان سے سنبھالا نہیں گیا، تو پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے جانا پڑا، اور موضوع تھا نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وہاں حدیث شریف پڑھی کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ اس مولوی صاحب نے کہا تیری حدیث کمزور ہے، میں تکڑی حدیث پڑھتا ہوں جو قوت میں زیادہ ہے۔ اس نے پھر یہی حدیث پڑھی ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ بے شک اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کہنے لگا تو کہتا ہے سب سے پہلے نور پیدا ہوا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آگے بھی پڑھ۔ اس کو تو خیر جرت نہیں ہوئی پڑھنے کی، پھر یہ تکلیف مجھے ہی کرنی پڑی۔ پھر میں نے کہا آگے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا اکتب، چل لکھ۔ عرض کیا ماذا اکتب یا اللہ، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، میری تقدیر لکھ دیں۔ فکاتب ما کانا، سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیز نے وہ چیز لکھی جو پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ اب اس کو تو جواب نہیں آیا۔ میں نے دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کی العرف الشذی اور امام ملا علی قاری کی مرکات شرح مشکات پکڑ کے کہا وہ چیز جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نور ہے۔ تو سرکار کے لیے جو اولیت ہے وہ اولیت حقیقیہ ہے، اور جو قلم کے لیے اولیت ہے وہ اولیت اضافیہ ہے۔ وہ اولیت کی قسمیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی نا، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علماء دیوبند بحقی وقت کہتے ہیں۔ کبھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی ما لا بد منہ، یہ انہی کی ہے۔ اور تفسیر میں بڑی شاندار تفسیر ہے ان کی، تفسیر مظہری۔ یہ مرید ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے، اور وہ مجددی تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بزرگوں سے سنا ہے میں نے کہ اچانک وہ مرزا صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھنا حضرت کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میرا قاضی آ رہا ہے نا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں دیکھتا ہوں نا فرشتے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں استقبال کے لیے، تو سمجھ جاتا ہوں قاضی آ رہا ہے۔ وہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں جاز ان یقال خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی القرآن فیہ بیان ما کان وما یکون من الاول الی الابد، کہ یہ بھی جائز ہے یہ کہے بندہ کہ انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پھر علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ یعنی القرآن، قرآن سکھایا۔
فیہ بیان ما کانا وما یکون من الازل الی الابد، جو کچھ ہو چکا تھا ہمیشہ سے، ازل سے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، سارے کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قرآن سکھایا ہے، اس کا علم دیا ہے۔ تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 145۔ اچھا، ایک سوال یہاں پھر کریں گے لوگ، وہ کہتے ہیں اسی تفسیر مظہری میں جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا، اس سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیان فرمودہ تفسیر بھی مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا۔ آپ علیہ السلام انہیں سب لغات سے کلام فرمایا کرتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ ہر لغت میں کلام کیا کرتے تھے، کسی سے کسی کے ساتھ، کسی بیٹے سے کسی بیٹے، کسی زبان کے ساتھ، اور عربی سب سے افضل زبان ہے۔ تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 145۔ سوال یہ ہے کہ جب آیت میں ذکر ہی آدم علیہ السلام کا ہے تو آپ سرکار کو مراد کیسے لے رہے ہو؟ تو جواب، یہ پڑھو نا آیت ذرا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے، پھر ذرا ترجمہ پڑھو، خلق الانسان من علق، دیکھو کیا ترجمہ ہے یہاں۔ اوپر اونچا پڑھ، اونچا اونچا۔ ہاں، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا گیا، جمے ہوئے خون سے، تو وہ کون سا انسان ہے جو جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام۔ تو یہاں قرآن کا نظم بتا رہا ہے یہ کسی اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگر اقوال کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ ہے، آپ نے یہ قول مراد لے لیا، ہم نے یہ قول مراد لے لیا، تو متعدد اقوال میں سے کسی ایک قول سے استدلال بھی جائز ہوتا ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ بھی اسی کے متعلق سن لیجیے۔ چلیں بغوی کی ایک حوالہ اور میں دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابن کیسان نے کہا ہے خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان یعنی بیان ما کان وما یکون لأنہ کان یبین عن الاولین وعن یوم الدین۔ تو بھائی یہ ہمارا دعویٰ کہ ما کان اور ما یکونوں کا علم یہ نیا بریلی سے نہیں شروع ہوا، یہ شروع ہی سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک حدیث شریف سن لیجئے، بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 453 ہے، حدیث کا نمبر ہے 3192۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے طارق بن شہاب، وہ کہتے ہیں میں نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا
حضرت عمر فرما رہے تھے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان جمع ہوئے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کی۔ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے بات شروع ہو، تو مخلوق کی ابتدا سے سرکار شروع ہوئے، یعنی مڈوں سب سے پہلے یہ بنا، یہ بنا، یہ بنا، یہ بنا، بیان کرتے گئے حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، بیان کرتے کرتے جنتیوں کے ٹھکانوں تک، دوزخیوں کے ٹھکانے تک، جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک، ٹھکانوں پر پہنچنے تک میرے آقا نے سب کچھ بیان کر دیا۔ حافظ ذالک من حافظ ہے نا، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سرکار سکھاتے ہیں جو تم نہیں جان، سکھایا سب کو، کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد رہا، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وَنَسِیَہُ مَن نَسِیَ، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ حافظ علی الاطلاق، حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 6 صفحہ 290 صفحہ 291، مطبوع بیروت۔ ارشاد الساری جلد 5 صفحہ 250، عمدۃ القاری جلد 15 صفحہ 110، مرقات جلد 1 صفحہ 4، عشیۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 444 پر یہ مشترکہ مضمون موجود ہے۔ یہ سارے محدثین شارحین فرماتے ہیں یہ حدیث کہ سرکار نے خبر دی، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کے تمام حالات، پھر سنو، تمام مخلوقات کے تمام حالات، اس کی ابتدا سے لے کر فنا ہونے تک، پھر اٹھائے جانے تک سب کچھ بیان کر دیا۔ پس نبی کریم علیہ السلام نے جو خبریں یہاں فرمائیں وہ مخلوقات کے مبدأ، معاش یعنی زندگی گزارنا، اور معاد لوٹنے کی جگہ، سب کو شامل ہے۔ اور پھر دوسری بات، اور ایک ہی مجلس میں ان تمام واقعات کو آسانی سے بیان کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یعنی دو معجزے ہوئے نا، ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا، اور دوسرا اس کے بیان کرنے کے لیے وقت بہت تھوڑا لگایا۔ یہ سن 70 کی بات ہے، اس وقت میری عمر ہوگی 17 پورے نہیں ہوئے تھے، میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ جناح کالونی اسلامیہ ہائی اسکول کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، وہاں ایک صاحب ہوتے تھے رانا مختار احمد، پیپلز پارٹی کے اس وقت بڑے گرم ترین ارکان میں سے، گھراؤ جلاؤ ان کی پالیسی تھی۔ انہوں نے اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، پیپلز اکیڈمی، میں وہاں پڑھتا تھا، نائٹ کلاس میں اٹینڈ کرتا تھا۔ تو جو صاحب وہاں ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے، اتفاق سے ان کا نام بھی میرے نام پر ہی تھا، وہ بھی سعید میں بھی سعید، نام تو ایک ہی تھا، بس اللہ آخرت بھی ٹھیک کرے۔
سعادت مند وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اچھا، ان سے میرا پہلا مناظرہ ہوا تھا۔ بس اللہ کی شان ہے نا، سرکار کی عظمت کے لیے۔ اچھا، ان کی عادت ہے نا اپنے بزرگوں کی وہ تعریف کر دیتے ہیں بہانہ بنا، کہیں گے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں صحابہ کی قبریں، صحابہ کی یا نبیوں کی قبریں ہیں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، پورا بھول جاتا ہوں، یہاں قبریں ہیں۔ میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے۔ ہاں سید میاں بولو۔ میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں یہ قبریں ہیں ان کی؟ کیا ان کو غیب کا علم تھا؟ نہیں، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے۔ لو جی، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اب پھر دوسرے دن گرو نانک پورہ میں ایک مکان پر میرا ان کا مناظرہ، میں نے یہی حدیث پڑھی۔ مجھے کہنے لگے سید میاں عقل نہیں مانتی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا سب کچھ بیان ہو جائے۔ میں نے کہا جی آپ کی عقل نہیں مانتی، میرا ایمان تو مانتا ہے نا۔ مجھے تو میرے نبی نے یہ بتایا، ایک رات آئی تھی، اس رات میرا آقا مکہ شریف سے چلا تھا، سیریں کرتا کرتا بیت المقدس پہنچا تھا، پھر وہاں نبیوں سے ملاقاتیں کی، نماز پڑھائی، جلسہ کیا، پھر وہاں سے سیریں کرتے آسمان پہلے پر پہنچے، پھر دوسرے پر پہنچے۔ ان کو اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ گئے، اور دیر کتنی لگی؟ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم۔ جو اللہ محبوب کو ایک آن کے اندر معراج کرا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو اس بات کی بھی طاقت دے سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ساری چیزیں بیان فرما دیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب کو بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ وہ لحن داؤدی مشہور ہے نا، داؤد علیہ السلام والا لب و لہجہ، اور وہ ایسے پڑھتے تھے کہ چلتے ہوئے پرندے بھی سن کر نہ ٹھہر جاتے تھے۔ وہ اپنے غلام سے کہتے چل میرے گھوڑے پر زین کس، وہ زین کسنی شروع کرتا، جب زین کسنی شروع کرتا وہ زبور پڑھنی شروع کر دیتے، اس کے زین کسنے سے پہلے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ساری زبور پڑھ جاتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام تھوڑے سے زین کتنی دیر میں کسی جا سکتی ہے؟ کاٹھی پانی ہے نا، تو گھوڑے پر کاٹھی کتنی دیر میں ڈالی جا سکتی ہے؟ 2-3 منٹ کے اندر۔ اگر وہ ساری زبور پڑھ سکتے ہیں تو جو داؤد علیہ السلام کے آقا ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بھی ساری کائنات کی باتیں بیان فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اسی حدیث کے تحت داؤد علیہ السلام کی حدیث، وہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ مشکات شریف کی کئی شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے مظاہر حق۔ علماء دیوبند اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے مولا مرتضیٰ والی، کہ مولا مرتضیٰ بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ گھوڑے پر چڑھتے نہ سوار ہوتے، رکاب میں پاؤں رکھتے، شروع کر دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، چڑھتے جاتے قرآن پڑھتے جاتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جب گھوڑے کی دوسری رکاب میں پاؤں پہنچتا تو سارا قرآن پڑھ کے کیا پڑھ رہے ہوتے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اوہ وہ علی جو نبی نہیں ہے، صحابہ میں بھی چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا علی مرتضیٰ۔ وہ علی جو ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، لیکن نبی نہیں ہیں، وہ اگر تھوڑے سے وقت میں سارا قرآن پڑھ سکتے ہیں تو جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ تھوڑے سے وقت میں کائنات کی ساری باتیں نہیں بیان کر سکتے؟ اور بیان کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ساری شانیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ مسئلہ صرف اس کے ساتھ ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے جو تھوڑا غیب مانے لیکن کہے ما کانا ما یکون ماننے والے مشرک ہیں، ان کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو۔ جو مشرک نہ کہے نہ مانے اس کے ساتھ ہمارا اصولی نظام نہیں ہے۔ دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، اور ہمارے دلائل کی قوت کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے۔ ابھی اور احادیث آئیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کل یہ مضمون ختم کر دیا جائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم